ہم آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جا رہے ہیں جس کا خواب تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں مگر اسے حقیقت میں بہت کم لوگ محسوس کر پاتے ہیں، یعنی خلابازوں کی زندگی۔ اور جہاں یہ نوکری خطرات اور کڑی محنت سے بھری ہوتی ہے، وہیں اس کے ساتھ ایسی مراحت بھی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ خلاباز وہ ایلیٹ ایڈونچررز ہیں جنہیں تاریخ نے خاص مقام دیا ہے۔ ناسا، ایسا یعنی یورپین اسپیس ایجنسی، جاپان کی اسپیس ایجنسی جیکسا اور رشیا کے روس کاسموس جیسے اسپیس ادارے خلابازوں کو مراعات اور وہ فوائد دیتے ہیں جو ایک عام نوکری میں شاید ممکن نہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تنخواہوں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلاباز کروڑوں روپے نہیں کماتے؟ مثال کے طور پر ناسا کے خلابازوں کی تنخواہ تقریباً $66,000 سے شروع ہوتی ہے اور تجربے کے مطابق یہ $1,44,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح یورپین اسپیس ایجنسی کے خلابازوں کی تنخواہ $70,000 سے $1,40,000 کے درمیان ہوتی ہے، جو ان کے رول اور تجربے کے حساب سے متعین کی جاتی ہے۔ لیکن یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، خلابازوں کو کچھ حیرت انگیز فوائد بھی ملتے ہیں۔ مثلاً انہیں مکمل ہیلتھ کیئر فراہم کی جاتی ہے اور یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی طبی نگہداشت کی جاتی ہے۔ وہ سخت جسمانی اور ذہنی تربیت سے گزرتے ہیں، جس میں سروائیول ٹریننگ، زیر آب تربیت، تاکہ وہ بے وزنی یعنی ویٹ لیس کو محسوس کر سکیں، اور خلا میں جسمانی چیلنجز کا سامنا کرنے کی تربیت شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اسپیس ایجنسیز اپنے ملازمین کو رہائش یا رہائش کی جگہ وظیفہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بے وزنی یعنی ویٹ لیس کی۔ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خلا میں تیرنے کا تجربہ کیسا ہوگا؟ خلاباز ٹریننگ کے دوران وومٹ کومٹ نامی ایک خاص طیارے میں اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ طیارہ مخصوص زاویے سے نیچے کی طرف آتا ہے، جس سے بے وزنی کا لمحاتی احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک سنسنی خیز تجربہ ہے اور خلابازوں کو خلا میں روزمرہ کے معمولات سے نمٹنے کی تیاری میں مدد دیتا ہے۔ اگرچہ بے وزنی یعنی ویٹ لیس بظاہر ایک سادہ سی سہولت لگتی ہے، لیکن یہ ایک طاقتور تربیتی ذریعہ ہے جو خلابازوں کو خلا میں درپیش روزمرہ کے حالات سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک خلاباز کی حیثیت سے آپ ان چند لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے خلا سے زمین کا منظر دیکھا ہوتا ہے۔ ابھی تک 600 سے بھی کم لوگوں نے اس منظر کا مشاہدہ کیا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ روزانہ کئی بار سورج نکلتے اور غروب ہوتے دیکھتے ہیں، اور ان چند لوگوں میں سے ہوتے ہیں جنہوں نے زمین کا چکر لگایا ہے۔ خلابازوں کو خصوصی شناخت اور اعزازات بھی ملتے ہیں۔ ناسا اپنے خلابازوں کو ناسا ڈسٹنگوشڈ سروس میڈل سے بھی نوازتا ہے، اور رشین فیڈریشن ان کو ہیرو آف رشیا کا خطاب دیتا ہے جو کامیاب مشن مکمل کر کے واپس آتے ہیں۔ ہاتھی زندہ لاکھ کا اور مرا 1.25 لاکھ کا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خلابازوں کو کچھ منفرد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک مشیر، پروفیسر یا رائٹر بن کر دلچسپ زندگی گزارنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ انہیں ہیروز کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور دنیا بھر کی یونیورسٹیز اور بڑے ایونٹس میں مدعو کیا جاتا ہے۔ اکثر خلاباز اپنے خلائی ادارے سے منسلک رہتے ہیں اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، مستقبل کے خلابازوں کی تربیت کرتے ہیں اور جاری مشنز کی معاونت کرتے ہیں۔ ان کا تجربہ اور علم قیمتی ہے اور ان کی میراث آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ آنے والے وقت میں خلابازوں کے فوائد اور بھی بڑھتے جائیں گے۔ اسپیس ایکس، بلیو اوریجن اور دیگر پرائیویٹ کمپنیز خلا میں قدم رکھ رہی ہیں اور خلابازوں کو چاند، مریخ اور اس سے آگے کے نئے اور دلچسپ مشن کے مواقع ملنے والے ہیں۔ ذرا سوچیں، مریخ پر پہلا قدم رکھنے والوں میں شامل ہونے کا موقع کیسا ہوگا؟ ناسا اور دیگر خلائی ادارے ان پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ شراکت کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے مزید مواقع، زیادہ فنڈنگ اور ممکنہ طور پر زیادہ تنخواہیں اور فوائد۔ خلابازوں کے لیے یہ ایک دلچسپ وقت ہے۔ تو جہاں خلاباز بننے سے شاید آپ کروڑ پتی نہ بنیں، یہ ایک ایسی زندگی ہے جس کا تجربہ دنیا میں بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ زیرو گریوٹی میں تیرنے سے لے کر دنیا کے سب سے خوبصورت منظر تک،
खलाबाजों की जिंदगी वाकई कुछ खास होती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपने खलाबाजों की महारत के बारे में जानकर लुत्फ उठाया तो लाइक के बटन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। क्या आप स्पेस ट्रैवल के चैलेंज के लिए तैयार हैं? हमें बताएं और अगली बार तक सितारों की जानिब बढ़ते रहें।